اگر آدمی تقوی والا لباس زیب بدن کر لے پھر وہ ہر لباس میں اچھا نظر آتا ہے، خواہ ظاہری لباس کالا ہو یا چٹا ہو یا نیلا ہو یا پیلا، اصل جو لباس باعث زیب و زینت ہے وہ لباس تقوی ہے۔ تو لہذا اللہ جنت میں ہمیں بھیجے گا تو جنتیوں والا لباس پہن کے جانا پڑے گا۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ مولا کائنات امام المتقین سے جب ہم نے پوچھا تو مولا نے فرمایا اگر میرا غلام بن کے جنت میں جانا ہے تو تقوی والا لباس زیب بدن کرنا پڑے گا، اور اگر متقی بننا ہے، تقوی کا مطلب سمجھنا ہے تو یاد رکھو جن چیزوں کو خالق واجب قرار دے ان کو بجا لانا پڑے گا، اور جن برے کاموں کو شریعت محمدیہ حرام قرار دے ان سے دامن کو بچانا پڑے گا۔ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، جو محرمات سے دامن کو بچاتے ہیں، خالق اکبر نے جنت انہی کے لیے بنوا رکھی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، کوئی عورت ہو یا مرد، کوئی غریب ہو یا کوئی امیر، کوئی شاہ ہو یا کوئی گدھا، کوئی عرب ہو یا عجم، کوئی گورا ہو یا کالا، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، جنت میں جانے کا معیار ایک ہے۔ الجنت لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت اس کے لیے بنوائی ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، اگرچہ حبشے کا رہنے والا کالا کلوٹا بھی ہو تو پھر غلام بھی کیوں نہ ہو۔ والنار لمن عصى اللہ، اور جہنم اللہ نے ان کے لیے بنوائی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، ولو کان سیدا قرشیا، اگرچہ وہ قریشی اور سید بھی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ اگر کسی کو حوالہ درکار ہے تو مولانا فرمان علی صاحب والا جو ترجمہ قرآن ہے وہ آپ کے گھروں میں ہوگا، اس کی اس آیت کے حاشیے پر پڑھ لینا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا اب تو حقیقت کھول کے سامنے آ گئی کہ اللہ ہمیں متقی بنا کے، جو ایک آیت دل چاہتے آیت پڑھ کے ترجمہ کر دوں۔ اللہ فرماتے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت والا گھر، یہ جنت والا گھر میں اللہ نے ان خوش قسمت لوگوں کے لیے تیار کرا رکھا ہے کہ جو تک زندہ رہتے ہیں وہ زمین میں فتنہ پھیلانے اور تکبر کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے، دل میں ارادہ بھی نہیں کرتے، اور آخرت تو انہی کے لوگوں کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس آیت نے دو طبقوں کے لیے جنت کا داخلہ بڑا مشکل بنا دیا، ایک لینڈ لارڈوں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، تو دوسرا مولوی صاحبان کے لیے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اللہ فرماتے وہ جنت ان کے لیے ہے کہ جب تک زمین میں رہتے ہیں موت کا مزہ نہیں چکھتے، وہ فساد پھیلانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، تو نہ تکبر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ معاف رکھنا مجھے تلخ نوائی میں دنیا بھر کے تکبر کا ٹھیکہ مالداروں نے لے لیا ہے، تو فتنہ فساد پھیلانے کا ٹھیکہ مولیوں نے لے لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا اللہ فرماتے جنت میں وہ جائیں گے کہ جو فساد پھیلانے کا دل میں ارادہ بھی نہیں کرتے، تے بڑائی اور کبریائی کا دل میں تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہ جتنی نعمتوں کی بارش زیادہ برساتا ہے ان کی گردنیں خالق کی چوکھٹ پہ زیادہ جھکتی ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم جیسے نااہلوں کو بھی تو نے ان نعمتوں سے نواز دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لو میرے دوستو، جب ساری باتیں واضح ہو چکی، اب ایک بات کی وضاحت کرنا باقی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ کو بھی چھٹی دوں گا۔ پونا گھنٹہ ہو چکا، چند منٹ
اور وہ یہ ہے کہ اب عبادت کا دیکھنا یہ ہے مفہوم کیا ہے، نیک عمل کا اسلام میں تصور کیا ہے۔ اس آیت میں فرماتے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ میں نے اس لیے موت و حیات کی دو زنجیروں میں دم جکڑا کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم سب میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہذا اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ نیک عمل اور عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ انہی باتوں کو پھیلایا جائے تو عشرہ محرم بن جاتا، لیکن میں نے ان گھنٹے کے اندر ساری چیزوں پر مختصر تبصرہ کر کے نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ عبادت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ جس مذہب کے عالم سے پوچھو عبادت کیا ہے، کوئی کہے گا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، دو چار نام لے کر خاموش۔ کسی اور سے پوچھو وہ کہے گا حج بیت اللہ کرنا، جہاد لڑنا، زکوٰۃ دینا، یہ کرنا، دو چار نام لے کر وہ بھی خاموش۔ میں کہتا ہوں جتنے نام لیتے جاؤ یہ سارے ارکان عبادت ہیں، اجزاء عبادت ہیں، عبادت کے جز ہیں، عبادت کے حصے ہیں، عبادت کے ٹکڑے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مکمل عبادت کس چیز کا نام ہے؟ نماز یقیناً عبادت پر عبادت کا حصہ، روزہ بڑی عظیم عبادت لیکن عبادت کا ٹکڑا، حج بیت اللہ جانا کرنا بہت بڑی عبادت لیکن عبادت کا جز، اللہ کی راہ میں جہاد لڑ کے جان قربان کر دینا دین کی سربلندی کے لیے بڑی عبادت لیکن عبادت کا ٹکڑا۔ سوال یہ ہے کہ مکمل عبادت کیا ہے اور مکمل عبادت گزار بندہ بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معلوم کرنے کا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، جو کچھ میں نے اللہ کے قرآن سے، چہاردہ معصومین کے فرمان سے، بزرگان دین کے کلام سے اور تاریخ اسلام سے جو کچھ میں نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس محسن اعظم نے، جس منعم حقیقی نے انگنت نعمتوں کے علاوہ ہمیں زندگی کا گراں قدر تحفہ عطا کیا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، جس نے شاہ کو بھی پیدا کیا، گدا کو بھی پیدا کیا، امیر کو بھی پیدا کیا، فقیر کو بھی پیدا کیا، تو اس محسن اعظم کے حکم کے مطابق مہد سے لے کر لحد تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی شامل کر لو تو نور علی نور، اللہ کے قرآن، پیغمبر کے فرمان اور